بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جماعت پنجم کے طلباء و طالبات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبجیکٹ انگلش، ٹاپک ہے دی مین ہو امپاورڈ دی بلائنڈ۔ کل ہم نے پڑھا کہ لوئس کی عمر بڑی ہوتی گئی۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح لوئس کی انگلیاں پھرتیلی اور مضبوط ہوتی گئی، ساتھ ہی میں سننے کی قوت بھی تیز ہو گئی۔ لوئس اپنے ہی گاؤں میں ایک اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ وہاں کے استاد بہت حیران ہوا کہ لوئس اپنے کانوں اور یادداشت سے کتنی اچھی طرح سیکھ لیتا ہے، لیکن لوئس مایوس تھا کیونکہ لوئس دوسرے بچوں کی طرح لکھنا پڑھنا چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں اسکول کے ماسٹر نے ایک اسکول کے بارے میں سنا تھا جو پیرس میں تھا، جس کا نام رائل انسٹیٹیوٹ اور یہ نابینا نوجوانوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ اس ادارے میں ماسٹر جی نے اس کا داخلہ کروایا، جہاں اس نے پیانو اور سیلو بجانا سیکھ لیا، اور اسی ادارے میں 8 سال کے بعد گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کی۔ گریجویشن مکمل کرنے کے فوراً اسی ادارے میں بحیثیت معلم اندھے بچوں کے لیے مقرر ہوئے۔ لوئس نے باقی زندگی اندھوں کو پڑھانے اور ان کی مدد کرنے میں وقف کر دی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ At about the time Louis Freire came to the institute founder Valentin Hoy had developed a new way of reading for the blind. اس وقت کے آس پاس جب لوئس بریلیا اس ادارے میں آیا، اس ادارے کے بانی نے، جس کا نام ویلنٹن ہائے تھا، اس نے اندھوں کو پڑھنے کے لیے ایک نئے طریقے کو تیار کر لیا۔ In this way the letters were embossed, that is, raised on the other side of the heavy paper, so that the blind person could trace their shape with fingers. اس طرح جو یہ نیا طریقہ تیار کیا گیا تھا، اس کے لیے موٹے کاغذ کا استعمال کیا گیا۔ اس طریقے کے مطابق بنے حروف ابھرے ہوئے تھے، یعنی اندھا شخص اپنی انگلیوں سے ان کی شکل پہچان سکتا تھا کہ کس طرح بنائی گئی ہے۔ Louis would trace each letter over and over again. لوئس ہر ایک حروف کو بار بار خاکہ یعنی نقشہ کو محسوس کرتا، یعنی جو حروف لکھے گئے تھے ان پر اپنی انگلی پھیرتا اور محسوس کرتا۔ کیا محسوس کرتا؟ I will learn to read, he said determinedly, and he did. میں پڑھنا سیکھوں گا۔ وہ یہ مصمم ارادے سے یعنی پکے ارادے سے کہتا کہ میں پڑھنا سیکھوں گا، اور وہ واقعی پڑھنا سیکھ بھی گئے۔ But for a quick mind like Louis Freire, this was much too slow a way to read, for the letters had to be very large and at least an inch high. لیکن لوئس بریلیا کے جیسے تیز دماغ کے لیے پڑھنے کا یہ طریقہ بہت ہی سست تھا، کیونکہ جو یہ حروف تھے یہ کم از کم 1 انچ بڑے ہونے چاہیے۔ So even a very short would fill many heavy volumes, and a blind child would have to spend a long time doing just a little reading. یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی کہانی پڑھنے کے لیے بہت بڑی بڑی کتابیں بنتی، اور ایک نابینا بچے کو زیادہ وقت
دینا پڑتا، خالی تھوڑی سی پڑھائی کے لیے۔ Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters. اس کے علاوہ جو یہ کتابیں ابھرے حروفوں والی، ان کا چھاپنا بھی مشکل اور یہ مہنگی بھی تھی۔ So there was very little for the blind to read. اس لیے اندھوں کو پڑھنے کے لیے بہت کم کتابیں موجود تھی۔ For a long time or important books a blind person had to depend on friends to read out to him. جو لمبی یا اہم کتابیں ہوتی، یعنی اہم کہانی وغیرہ ہوتی، ایک اندھے کو دوستوں پر دارمدار رکھنا پڑتا تھا کہ وہ اسے پڑھ کر سنائیں۔ There must be an easier way for the blind to read and write, young Braille said over and over again. وہ یعنی لوئس بریلیا بار بار کہا کرتا کہ ضروری ہے اندھے بچوں کے لیے ایک آسان طریقہ پڑھنے لکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ Only books can free the blind. A person can never be truly educated unless he can read. صرف کتابیں ہی اندھوں کو آزاد بنا سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص صحیح معنوں میں تب تک تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک اسے پڑھنا نہ آتا ہو۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے آڈیو ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔